کیا ہی خوبصورت یہ سلسلہ معرفت کا جو اب تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک خدا نے جان دی۔ یہاں پہ حکمت رمضان ایک ایسا سیگمنٹ کہ جس میں آپ کے سوالات بھی آتے ہیں، موضوع بھی آپ کی پسند کا ہوتا ہے اور اس میں حکمت کی، علم کی اور ادب کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ معروف شخصیات ہمارے درمیان بیٹھی ہوتی ہیں، ہم ان سے سوالات پوچھتے ہیں اور کیا اتحاد کی مثال قائم ہوتی ہے، اتفاق کی مثال قائم ہوتی ہے، اور جہاں اختلاف ہوتا ہے تو وہ بھی ایک حسن ہوتا ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ آج تک کا یہ سفر طے پایا ہے، آج بھی حکمت رمضان ہوگا، مگر میرے ذہن میں بارہا یہ آیت آ رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ رحمت، وہ بھی عالمین کے لیے۔ جو عالمین کے لیے رحمت ہو، اس کا امتی کیا ممکن نہیں ہے کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے رحمت بن جائے؟ رمضان عہد کا نام بھی ہے، رمضان جذبہ اور ایثار کے اظہار کا نام بھی ہے، اور ہم نے یہ عہد کرنا ہے اپنے آپ سے کہ اس رمضان سے ہی خود کو بدلیں گے، جلا دیں گے اس کو کہ جو گناہ کا سر پیکر ہے، اور اس کے اندر سے جو نئی شخصیت ہے اس کا اظہار ہوگا انشاءاللہ۔ آج حکمت رمضان میں کون تشریف لے کر آئے؟ آج انتہائی فصیح اللسان، مہربان، شفیق، اتحاد بین المسلمین کے علمبردار ڈاکٹر سید محبوب الحسن ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کے دوسرے مہمان بہت ہی اچھے دوست ہیں، بہت ہی مہربان ہیں، خاص انداز بھی ہے گفتگو کا آپ کا، اور بہت ہی مشکل موضوعات کو آسان کر دیتے ہیں۔ خاصی ملکہ حاصل ہے آپ کو دینیات کے اوپر، اسلامیات کے اوپر، اور پھر تاریخ کے حوالے سے بہت اچھے معلومات رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر زاہد علی زادی صاحب، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ سے محبوب الحسن صاحب بھی بیٹھے ہیں، زاہد علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج عید کے حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ ہم نے سحری میں عید کے فلسفے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی، اور ہم نے سمجھا کہ پس منظر کیا تھا، اہل یثرب عید کو یعنی کہ خوشی کو کس طرح سمجھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے عید فطر کا تحفہ دیا خاص طور سے اور بتایا۔ تو ڈاکٹر صاحب، خاص طور سے میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، غریبوں کا اسلام نے ہمیشہ خیال رکھا ہے، عید کے اس فلسفے میں غریب کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، عید ہو یا بقرعید ہو یا کوئی اور موقع ہو، کوئی تہوار ہو، تو دین اسلام ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہمیں بتاتا ہے، اس میں غریبوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ بلکہ یہ سمجھ لیں کہ خوشیاں ہمیں کس طرح منانی چاہیے۔ یہ تو عید اور بقرعید ہے، اس کے علاوہ بھی کسی کی شادی ہو رہی ہے، کوئی اور خوشی کا موقع ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس میں کچھ غریبوں سے ہمدردی اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ تو عید الفطر میں تو نام ہی اس کا عید الفطر، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں فطرہ نکالا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور فطرہ آپ جانتے ہیں کہ مستحقین کو دینے کے لیے ہوتا ہے، غریب، مسکین، فقراء کے لیے ہے یہ۔ تو اس کا تو آغاز ہی فطرہ سے ہوتا ہے، یعنی اپنی خوشی میں آپ غریبوں کا خیال رکھیں، کیا زبردست بات۔ اور ان کو شریک کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر نماز پڑھیں، نماز سے پہلے فطرہ ادا کر دیں۔ نماز سے پہلے فطر ادا کرنا۔ فطرہ پہلے ادا کریں، نماز بعد میں پڑھیں۔ تو غریب کا تو بہت زیادہ اس میں حق ہے۔ پھر ماہ رمضان سے دیکھ لیں، خود حضور کا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں صدقہ دینا، جی یتیم کی کفالت کرنا، جی، ٹھیک ہے، مسکین کو کھانا کھلانا، بزرگوں کا احترام کرنا، یہ ساری باتیں تو رمضان کا ہی حصہ ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ عید الفطر جو ہے وہ رمضان ہی کی تکمیل کے اوپر اس بات کے شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے توفیق دی تو ہمیں روزے رکھے، اللہ نے توفیق دی تو تلاوت قرآن کی، اللہ نے توفیق دی تو عبادات انجام دی، تو شکرانے کے طور پر عید کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی غریبوں کا حق ہے، اس کے اندر بھی غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور فطرے کو بھی میں کہتا ہوں یہ منیمم ہے، جی، ایک لاسٹ منیمم۔ جی، یہ لیسٹ اماؤنٹ ہے جو آپ کو دینا ہی دینا ہے، آبلیگیٹری ہے۔ ورنہ تو اصل میں جتنی ہماری کیپیبلٹی ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی ہم کر سکتے ہیں تو اتنے کرنا چاہیے، اور اس میں سے فطرہ ہی شامل نہیں ہے۔ فطرے کے علاوہ بھی اگر ہم کسی غریب کی کسی اور انداز سے مدد کر سکتے ہیں، کسی کے کپڑے دلوا سکتے ہیں، کسی بچے کو جوتے دلوا سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے راشن دے سکتے ہیں کسی کو، تو وہ سب بھی۔ زکوٰۃ بھی اکثر لوگ رمضانوں میں دیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے، لیکن وہ فضیلت کے لیے، لیکن فضیلت کے لیے کہ چلو چار چاند لگ جائیں گے، زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ تو وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ دین اسلام میں ایک پورا ایک پیکج ہے، ایک پورا پروگرام ہے، ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، جی، تاکہ آپ کے معاشرے کے وہ لوگ جو ڈاؤن ٹروڈن ہیں، جو لیس پریولیجڈ ہیں، ان کا آپ خیال رکھیں، ان کو شریک کریں اپنی خوشیوں میں۔ یہ بالکل عید کے فلسفے کے ساتھ ساتھ۔ اچھا،
تو زاہدی صاحب ایسا تو نہیں ہے زاویہ کہ اسلام میں صرف عمرہ کی عید ہے, نیا لباس جو پہنے گا اسی کی عید ہے, اب غریب کے پاس اگر نیا لباس نہیں ہے تو اس کی عید نہیں ہوگی؟ دیکھیں اسلامی تعلیمات میں تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ عید میں نیا لباس پہننا ضروری ہے. اچھا, صاف ستھرا لباس, پاک و پاکیزہ لباس معطر کریں, خوشبو لگائیں, نماز عید پڑھیں, یہ تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ نیا پہننا ضروری. یہ تو اچھا, جس زمانے میں عید منائی جاتی تھی حضور کے دور میں, اس زمانے میں لباس جو ہوتے تھے وہ سردی اور گرمی کے لباس ہوتے تھے, عید اور بقرعید کے لباس نہیں ہوتے تھے. صحیح, اچھا انہیں یہ واضح آپ نے کر دیا. انہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ عید پہ واجب, جس طرح کتب علیکم صیام ہے اس طرح عید پہ نیا لباس واجب ہے. سید محبوب الحسن صاحب یہ ذرا اس پہ روشن ڈال دیجئے, عید کا پیغام کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. اس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں, تراویح ادا کرتے ہیں, تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو افطار کرواتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں چونکہ یہ شہر المواسات ہے. اس کے ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین کی دستگیری کی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رمضان ایک مکمل معاشرتی عبادت کی صورت میں سامنے آتی ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا تحفہ جو اللہ رب العزت نے دیا اور اتنا بڑا جو انعام اللہ رب العزت نے دیا, اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کا تحفہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے. اب آپ غور کریں کہ جو عید کا دن ہے یہ ایک لحاظ سے خوشی کا تہوار بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العزت کے انعامات ہیں ان پر شکر ادا کرنے کا موقع بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عید کے دن تمام مسلمان نماز عید ادا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شکر کا ایک انداز ہے. اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اپنے غریب مسلمان دوستوں جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں, ضرورت مند ہوتے ہیں, یہ ان کی مدد کرنے کا ایک خاص انداز ہے. یہاں پر جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر کسی خاص طبقات کے ساتھ امتیازی سلوک کا قائل نہیں ہے. اچھا. تو جیسا کہ آپ نے پہلے سوال کیا کہ کیا یہ صرف اور صرف امیروں کا تہوار ہے, ہرگز نہیں, بلکہ اسلام نے تو اس حوالے سے بہت اصرار فرمایا کہ آپ عید تو منائیں لیکن ہمیشہ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں ایک اچھا کھانا پکا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا جو غریب پڑوسی ہے اس کے ہاں کھانا ہی نہیں پتا. اور آپ غور کیجئے کہ آپ اکثر اوقات یعنی کہ مختلف اخبارات میں جو خبریں زینت بنتی ہیں اس پر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جو والدین کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو چوڑیاں دلا سکیں, اپنے بچوں کو نیا لباس دلوا سکیں, اس انداز کا لباس دلا سکیں جیسے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دیا ہے, وہ خودکشیاں کرتے ہیں. تو یہ ایک معاشرے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ طبقات اس انداز میں بڑھ چکے ہیں کہ پڑوسی کو خبر ہی نہیں کہ اس کے گھر میں کھانا پکنے کا وقت نہیں ہے. اس لیے اسلام بنیادی طور پر مساوات کا مذہب ہے, اس بات کا درس بھی دیتا ہے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو آپ غور کیجئے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں, راستے میں آپ کو ایک بچہ ملتا ہے یتیم, اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جسم کے اوپر وہ لباس نہیں دیکھا جو کہ چونکہ عید کا دن تھا اور یہ معمول تھا کہ اس دن اچھا صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس یتیم کو اپنے گھر لے کر گئے, اس طرح کا لباس پہنایا جو کہ آپ کے گھر میں بچوں نے پہنا ہوا تھا, اور پھر اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ کے اندر لے کر آئے. تو آپ غور کیجئے کہ اسلام تو ایک ایسا دین ہے جو کہ صرف اپنے نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کا بھی, اپنے ہم شہریوں کا بھی خیال رکھنے کا درس دیتا ہے. اور پھر مساوات ایک انداز میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ مساوات کو آپ ایک تو پیسے کی مد میں دیکھیں گے, لباس کی مد میں دیکھیں گے, پھر انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنا, یعنی اگر آپ نے کھانا پکایا ہے تو انہیں آپ اپنے ساتھ شریک ٹھہرائیں. پھر جب آپ صفیں بناتے ہیں عیدگاہ کے اندر تو ان غرباء کو, ان مساکین اور فقراء کو اپنے ساتھ صفوں میں کھڑا کرنا تاکہ کوئی طبقاتی امتیاز کا کوئی بھی گلہ کسی بھی مسلمان کے دل میں نہ رہے. تو اسلام بنیادی طور پر مذہبی ایسا ہے, اور عید اس کی ایک بہترین مینیفیسٹیشن ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آپ اسلام کی ایکوالٹی کا اور اس کے ایگیلیٹیرین پرسپیکٹیو کا بہترین امپیکٹ
فورس کر سکتے ہیں، جو کہ اکثر اوقات مسلمانوں میں اور بالخصوص جو ہمارے بر صغیر کے یعنی مسلم ممالک ہیں جہاں پر غربت عام ہے، تو بعض اوقات یہ تاثر ابھرتا ہے کہ کچھ ایلیٹ ہے جو کہ خاص انداز میں تہواروں کو اپناتی ہے، اور کچھ غرباء کا یعنی معاشرہ ہے جس میں وہ لوگ اگنورڈ کہلاتے ہیں. تو عید از دی بیسٹ پلیٹ فارم، از دی موسٹ اپروپریٹ پلیٹ فارم، جس کے اوپر اس بات کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ اسلام عملاً غریب کو، فقیر کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معمولات نبوی تھوڑا سا اضافہ کروں کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، تو یہ اصل میں ہر شعبہ حیات میں ہوا، اور بدقسمتی سے اس میں ہم نے زیادہ تر جو ہے ویسٹ کی نقالی کی ہے. جی جی. آپ دیکھیں آج مثال کے طور پر کرسمس ہے، ایک مذہبی تہوار ہے. جی جی. اور وہ تہوار بھی ایک ایسا تہوار ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہ جن کا اخلاق اور جن کی تعلیمات، سبحان اللہ، جن کی معنویت، روحانیت ایک ظاہر ہے کہ معروف ہے، جس پر سب کا ایمان ہے، تو ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایسے نبی جن کی اخلاقیات کا یہ عالم ہے، ان کی برتھ ڈے کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس کے اندر روحانیت کتنی ہونی چاہیے، معنویت کتنی ہونی چاہیے، اخلاق کتنا ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں آج دیکھیں آپ ویسٹ میں مثلا کیا ہو رہا ہے اس موقع پر. صحیح ہے. اسی طرح ایسا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی جا رہا ہے. رمضان کیا شروع ہوا، میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ رمضان کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، یا تو اولیاء اللہ کرتے ہیں، صحیح، یا فوڈ انڈسٹری والے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی، ذخیرہ اندوزی. جب آپ ایسے اشتہارات لگا رہے ہیں کہ چٹپٹا اینڈ سوسی رمضان، تو اب رمضان روحانیت معنویت نہیں رہا، وہ چٹپٹا اینڈ سوسی ہو گیا. صحیح کہہ رہے، صحیح کہہ رہے. یہی سب کچھ جو ہے وہ عید کے ساتھ ہو گیا. ایسے ہی عید نام ہے شاپنگ کا، عید نام ہے چڑیوں کا، عید نام ہے مہندی کا، عید نام ہے اور ایکٹیویٹیز کا، کھانے کا، پینے کا. تو اس میں وہ چیزیں کہ فطرہ ادا کرنا ہے، نماز عید ادا کرنی. نماز عید یعنی اسلام کا جو کور کانسیپٹ ہے، اس میں آپ جا کر دیکھیں تو جو مسلمانوں کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا، امیر المومنین، خلیفہ، امام، وہ ہوگا ساتھ میں. ہی ول لیڈ دا ایگزیکٹلی عید اینڈ پریئر. ایسے ہی ہے. وہ امت کے سامنے کھڑا ہوگا، آمنے سامنے کھڑے ہو کے ان کو نصیحت کرے گا، گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا، اور پھر ان کو نماز میں ان کی امامت کرے گا. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اٹس اے سورس آف انٹریکشن بٹوین دا رولر اینڈ دا رول ون. ایسے ہی ہے. نماز عیدین وہ جو فلسفہ ہے نا کہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ہم اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جی شیطان قید تھا، اب دیکھو عید پہ نکل آیا تو ہم خوشی منا رہے ہیں، ایسا نظر آنے لگا. بڑی اچھی طرف آپ نے نشاندہی کی. اب دیکھیں مثال کے طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج عید کا چاند ہمیں نظر آتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے. جی جی، یعنی رمضان المبارک میں اپنی جتنی عبادات کی ہیں اس کا تحفہ، اس کا انعام اللہ رب العزت آج کی رات میں عبادت کرنے والوں کو، اس کا ذکر کرنے والوں کو ملے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عجیب طوفان بدتمیزی سڑکوں کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ قوم بعض اوقات اخلاقیات سے عاری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس پروگرام کو دیکھنے والوں کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ لیلۃ الجائزہ ہے. اسلام میں جو رمضان المبارک کی روحانیت ہے جس سے آپ ابھی گزرے ہیں، کوشش کیجئے کہ اس روحانیت کو آگے ٹرانسلیٹ کریں. آپ اگلے سال مستقبل کے اندر بھی اس کو ٹرانسلیٹ کریں اور اسے نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گزاریں، اور کوشش کریں کہ کوئی ایسا کردار کا اظہار نہ ہو جو کہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے. آپ دیکھیں کتنے مریض ہوتے ہیں، کتنے بیمار ہوتے ہیں، خواتین اور بچے ہوتے ہیں جو کہ اس ٹریفک جیم سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہلڑ بازی کے نتیجے کے اندر ان کو پریشانی اور اذیت ہوتی ہے. اس کا اعتراض کرنا. اور ایک اور بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات تو خرید و فروخت میں ایک ایسا معیار قائم کر دیتے ہیں کہ معاشرے میں جو غریب کیا مڈل کلاس کا بھی مذاق اڑ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا نیا لباس بھی نیا لباس نہیں ہے. معمولات نبوی پہ اگر ذرا غور کرتے ہیں تو چند اقتباسات ہمیں بتائیں کہ حضور کی عید کیسی ہوا کرتی تھی، آپ کے اصحاب کی اور آپ کے اہل بیت کی عید کیسی ہوا کرتی تھی. دیکھیں جو مسنون طریقہ کار ہے اور جو ایک انداز ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سے کشید کردہ، تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے سامنے ایک چیک لسٹ آ جائے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو جو وائٹلز ہیں،
جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ کیا کیا ہونی چاہیے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات جب آپ کو عید کا چاند نظر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تکبیرات کہنی چاہیے. اللہ یعنی جیسی نظر, اور وہ تکبیر کون سی ہے؟ وہ تکبیر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کی کثرت کرنی چاہیے. تو لیلۃ الجائزہ ہے, یکم شوال ہے, اور پھر جب آپ عید کی نماز کے لیے روانہ ہوں گے اس سے پہلے بھی ان تکبیرات کو آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دن آپ نے صاف لباس پہننا ہے, نیا لباس نہیں. جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ نیا لباس یہ اسلام کی کوئی بنیادی طور پہ کوئی نارم نہیں ہے, بلکہ صاف لباس. لہٰذا غریب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, اور کوئی برانڈڈ لباس ہونا ضروری نہیں ہے, مطلب صاف ستھرا پاک اور طاہر ہو. تیسری بات, اگر غسل کا امکان ہو, اگر یعنی غسل آپ کرنا چاہیں سہولت کے ساتھ تو غسل کیجئے. پھر صدقہ فطر جو غنی ہے, یعنی جس کے اوپر صدقہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان بھی کریں گے, کہ جو غنی ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے. کوشش کرے کہ یہ سنت طریقہ ہے کہ نماز عید فطر سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر دے. اس کے بعد پھر اس نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ عیدگاہ پہ جائے گا, جانے سے پہلے وہ طاق عدد میں کھجوریں کھانا, یہ سنت ہے, یہ مسنون طریقہ ہے. اسی طرح افطار بھی کہتے ہیں, جسے آپ افطار بھی کہتے ہیں, اسی وجہ سے وہ عید الفطر بھی کہلاتی ہے. اور اگر کھجوریں دستیاب نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ جس راستے سے جائیں عیدگاہ, واپسی کے اوپر راستہ بدل لیں, تکبیرات پڑھیں. عیدگاہ کے اندر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مسکرا کر لوگوں سے عید ملیں, تاکہ اس بات کا اظہار ہو کہ آج یوم تشکر بھی ہے اور خوشیوں کا دن بھی ہے, اور مسلمان آج اس لیے جمع ہیں تاکہ وہ خوشیاں بانٹیں, اور خوشیاں بانٹنے سے اور بڑھتی ہیں, اور معاشرے کے اندر ایک خوبصورت سا احساس مودت اور محبت اور الفت پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اہل بیت کرام پہ نظر ڈالیں, صحابہ کرام پہ نظر ڈالیں, تو ان کا معمولات کیسا ہوتا تھا؟ عام طور سے وہ تو اسی سیرت پہ گامزن ہیں جو حضور سے سیکھا ہے آپ نے. جی ظاہر ہے کہ حضور کے ارشادات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے یہی لوگ تھے. جی, حضور کے گھر والے, حضور کے ساتھی, جو براہ راست حضور سے کسب فیض کر رہے تھے, جو حضور کی زیارت کر رہے تھے, ان سے زیادہ استفادہ کون کر سکتا تھا بھلا. بے شک. تو ان کی معمولات بھی یہی تھی. ایک تو اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو لائف اسٹائل تھا وہ بڑا سمپل تھا. سمپلسٹی. جی, عربوں کا جو عرب تو ایک پورا ریجن ہے نا, بہت بڑا پیننسولا ہے, لیکن جس خطے میں خاص طور پر اسلام آیا, حجاز مقدس جس کو ہم کہتے ہیں, مکہ مدینہ, یہاں کے لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں گے بڑی سادہ ہوتی تھی. اچھا, سادگی تھی ان کی زندگی. لباس ان کے سادہ, رہائش ان کے سادہ, فرش, یعنی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ پردہ اور کارپیٹ اور ان چیزوں کا. ایون اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی تو جو خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے. وہ جو روم سے ایک آدمی آیا حضرت عمر سے ملاقات کے لیے, رو رہے تھے, ہاں وہ تو بجری پہ لیٹے ہوئے تھے, تو حیران ہو گیا وہ یہ دیکھ کر. تو یہ جو لائف اسٹائل اس زمانے کی تھی سادہ, اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ غربت بہت زیادہ تھی. تو جو صاحب استطاعت تھے, صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں, وہ تو اپنی ذاتی چیز اٹھا کے دوسروں کو دیا کرتے تھے. وہ تو اپنے سامنے کی غذا اٹھا کے دوسروں کو دیا کرتے تھے. وہ اپنے ذاتی لباس جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کو دیا کرتے تھے. ان کی تربیت تو اس انداز سے ہوئی تھی. صحیح, حضور جن کی تربیت کر رہے ہوں تو ان کی تربیت کیسی ہوگی. تو ان کی زندگی میں بالکل وہی جھلک نظر آ رہی ہے, بالکل جس طرح حضرت نے فرمایا کہ جو حضور کی تعلیمات ہیں وہ عملی طور پر آپ کو اگر دیکھنا ہو تو بالکل اس زمانے وہی خوبصورت بھی ہیں, وہی معاشرے کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر انجم رضوی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ادریس غاری صاحب بھی بیٹھے ہیں. آپ بزرگان ہیں, آپ نے پاکستان ہی میں بہت ساری عیدیں منائی ہیں, خدا آپ کو اور بہت ساری عیدیں نصیب فرمائے. وہ پہلے کی عیدیں کیسی ہوا کرتی تھی اور آج کی عیدگی میں سادگی نظر نہیں آتی, ذرا اس پہ تبصرہ کر دیجیے کہ ڈاکٹر صاحب. اب مشکل یہ ہے کہ کچھ کہیں تو گویا اپنے ہی اوپر ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ میڈیا کے پرائیویٹ چینلز کے آنے سے پہلے جو عیدیں ہم مناتے تھے ان میں سادگی کا عنصر ہوتا تھا. ایک سرکاری ٹی وی ہوتا تھا, اس کی ایک پالیسی ہوتی تھی, اور ریڈیو سرکاری ہوتا تھا, اخبارات ہوتے تھے, تو لہٰذا سادگی برقرار رہتی تھی. گلیمر نہیں آیا تھا. جی, گلیمر آپ کو صرف دکانوں پہ نظر آتا تھا کہ بھئی نئے کرتے یا عید کے لیے
نئے شلوار قمیض یا بچے جو ہیں، عموماً بچوں کے لیے زیادہ کیا جاتا تھا. ہمارے بچپن میں بھی بچوں کے لیے ہمارے لیے نئے کرتے پاجامے، نیا جوتا، یہ سب ایک ایکسائٹمنٹ کی چیز ہوتی تھی. پرائیویٹ چینلز کے آنے کے بعد جو گلیمرائز ہوا معاملہ، تو وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ ایک غریب آدمی کو روزہ رکھنا مشکل ہو گیا. یعنی افطار کی لوازمات سے لے کے اور جو پروگرامز اور جو اس میں لباس اور کپڑوں کی مارکیٹنگ، برانڈنگ، خوشبویات، تو ایسا لگا کہ رمضان جو ہے وہ برکتوں کا نہیں بلکہ فیسٹیو ایک مہینہ ہے، فیسٹیول ایک ہو رہا ہے، بلکہ فوڈ فیسٹیول زیادہ ہو رہا ہے، جس کا کہ بڑا برا امپیکٹ پڑا ان بچوں کے اوپر. اور یہ مجھ سے زیادہ قابل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ. دیکھیے رمضان میں کہتے تو یہ ہیں کہ کسی روزے دار کے سامنے کھانا پینا نہ کیا کرو کیونکہ اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، وہ ایک روزے کی کیفیت میں ہیں. لیکن کیا عید والے دن قیمتی کپڑے پہن کے غریبوں کے سامنے سے گزرنا جو ہے وہ اتنا ہی قابل اعتراض عمل نہیں. بہت ضروری بات آپ نے کی ہے ڈاکٹر صاحب، جتنا کہ آپ کھانا کھانے روزے دار کے سامنے کرتے ہیں. اس پہلو پہ بات دیکھیے نا بازاروں میں آپ دیکھیے. اچھا پھر ہمارا اس ریس سے، مادی ریس سے ہمارا مجموعی کیریکٹر جو ہے وہ اس حد تک ڈاؤن فال کی طرف چلا گیا کہ میں نے اپنی زندگی کے 32 سال یورپ میں گزارے. میں نے ہمیشہ وہاں دیکھا ہے کہ کرسمس کے موقع کے اوپر وہاں بڑے بڑے سٹورز کی چین سے لے کے چھوٹی دکانیں تک سیل، یعنی لٹرل سیل کرتی ہیں، جس میں نصف تک، 1/4 قیمت تک خریدتے ہیں. میں نے اس پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی. میں نے مارکس اینڈ اسپینسر کے چیف ایگزیکٹو سے یہ پوچھا، بھائی آپ کو 1/4 قیمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہم سال بھر اس کمیونٹی سے کماتے ہیں، اب ایک دن ہمیں ایسا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اس کمیونٹی کو ریٹرن کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کمیونٹی کا غریب ترین آدمی بھی کم از کم وہ سب چیزیں افورڈ کر لے جو عام زندگی میں نہیں کر پاتا. کیا خوبصورت بات. یہ اسپرٹ ہوتی ہے. اور ذرا اسپرٹ ہمارے ہاں دیکھ لیجئے. جی عرب ممالک میں آپ دیکھ لیجئے. میں وہاں پہ بھی سعودی عرب میں بھی کچھ عرصہ رہا ہوں، دبئی میں بھی رہا ہوں. وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں سارا رمضان سب سے کم قیمت پہ دستیاب ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے لباس، پہناوا، ہر چیز میں ڈسکاؤنٹس آ جاتے ہیں. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ایک ریٹ ریس چل گئی ہے، ایک عجیب و غریب اور دکھاوے کی اور شان کی اور جھوٹی شان کی. مطلب عید کیکس کے لیے میں پہلی رمضان سے دیکھ رہا ہوں کہ بیکریز یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس اب سٹاک ختم ہو گئے اور ہم تیار نہیں کر سکتے کیونکہ ہم عید کے کیکس جو ہیں ان کے ہمارے پاس آرڈر بہت ہیں. مطلب بھلا بتائیے کہ ہمارا ایک وہ تہوار جو بر صغیر میں آ کے شیر خورمے پہ ختم ہوا تھا، کہ شیر خورما جو تھا اس سے آپ فطر کہتے اسی لیے ہیں کہ آپ فطور کرتے ہیں، یعنی اس وقت صبح کا ناشتہ کرتے ہیں جب آپ نماز کے بعد آتے ہیں، تو اس کے بعد فاتحہ درود کے بعد آپ شیر خورما ہماری ایک بڑی خوبصورت تہذیب تھی، اور وہ آہستہ آہستہ کیک کی تہذیب اور مائنڈڈ کیک کی یہ تہذیب مغرب میں متروک ہوتی جا رہی ہے. وہ اب کیک کو عام زندگی میں کھاتے پیتے اس طرح کے اوکیزن سے متروک ہوتی جا رہی ہے، اور ہم جو ہیں ان کو کر رہے ہیں. مجھے اڈاپٹ کرنے پہ نہیں ہے، لیکن جو کیک افورڈ نہیں کر سکتا ہے، میں تو صرف اس کا سوچ رہا ہوں کہ وہ کتنی حسرت بھری نظروں سے اس بیکری کو دیکھتا ہوگا، یہ سوچ کے کہ یہ بھی شاید عید کا ایک لازمی جزو ہے جو ہم نہیں کر پا رہے. اور جو تھرڈ جنریشن ہماری آئے گی، جو نئی نسل آئے گی، وہ کیا سوچے گی کہ یہ تو شاید ہمارے واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، اور بہت ضروری ہے. یہاں پہ میں معافی چاہتا ہوں کہ خاص بات ہے، تلخ ہو گیا ہوں. عیدی پہلے دی جاتی تھی، ایک مخصوص ہوتی تھی. مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے، کبھی 1 روپے سے زیادہ نہیں، وہ بھی ایک علامتی چیز ہوتی تھی. لیکن اب اس کی بھی درجہ بندیاں شروع ہو گئی ہیں کہ جو جتنے زیادہ پیسے والا ہے وہ اتنی عیدی، اور کس کو دے گا. اور دکھاوے ہوتے ہیں، تصاویر کھنچوائی جاتی ہیں کہ آپ عیدی دے رہے ہیں.
ہمارے ہاں تو کسی بیوہ کو سلائی مشین دیتے ہیں تو 6 آدمی بمائی ڈپٹی کمشنر کے کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ میں آپ کو عیدی کے معاملے میں جانے دوں گا, میں چھپ کے لوں گا, لیکن لوں گا ضرور. آپ بات عید کے حوالے سے ہو رہی ہے اور عید کے واجبات اور فرائض کیا ہیں ان کو تو ہم بھلا نہیں بیٹھے. دیکھیے ہم نے روزے ویسے ہی گزارے ہیں جیسے خدا نے حکم دیا, اپنی اپنی ترجیحات اور اپنے اپنے مطالعے کے حوالے سے. تو عید بھی بالکل ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے خدا نے حکم دیا ہے. یہ ہمارا خود ساختہ تہوار تو نہیں ہے, خدا کی طرف سے ہے. تو پھر خدا کیا چاہتا ہے عید کے دن؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بڑی خاص بات. ہم رمضان الکریم میں دیکھتے ہیں کہ مساجد میں صفوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, خاص طور پہ تراویح ہو یا اعتکاف ہو. جیسے ہی رمضان جاتے ہیں مسجدیں واپس اسی حالت میں آ جاتی ہیں, مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. یہ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اور دوسری ایک اور بات کہ ہم عید کی نماز پہ تو بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں, فجر کی نماز سے غافل ہوتے ہیں. دیکھیں اویس بھائی, بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری بھی اتنی پختہ انداز میں نہیں ہم کرتے. ایک دم سے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اور پھر روزے اور پھر تراویح اور دیگر چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بنیادی طور پہ ہماری کچھ عادت بہتر تو ہوتی ہے رمضان میں, لیکن چونکہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے کہ ہم یہ عادتیں کیوں اپناتے ہیں, اس کی بنیاد بیسک فلسفی کیا ہے, اور اس سے کمٹمنٹ بھی آپ کی لوز ہو جاتی ہے. پھر کچھ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. تو ان تمام عوامل کی وجہ سے ہم آپ کو رمضان میں نظر آتا ہے کہ منظم زیادہ ہیں, مسجد زیادہ آباد ہے, لیکن جیسے ہی شوال المعظم کا چاند نظر آتا ہے اس حوالے سے ہماری کوتاہیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ عادات کو آپ نے اپنایا, لیکن چونکہ اس کی بنیاد جو ہے اس کے اندر تربیت نہیں تھی, اس کے اندر ریزنز ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, کیا یہی فارم آف لائف اور یہی وے آف لائف بہتر ہے, دیگر پریفرڈ وے آف لائف ہے. اس وجہ سے ہماری کمٹمنٹ اس سے لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ یعنی آج کے اس پلیٹ فارم سے ہمارا میسج یہ ہے کہ جن عادات کو آپ نے اپنایا ہے کوشش کریں کہ اس میں سے کم از کم پہلی عادت یعنی نماز کی باجماعت ادائیگی کی عادت, کوشش کریں کہ 1 سال کا آپ مشن بنائیں, 1 سال کا آپ ایک منصوبہ بندی تیار کریں کہ کچھ بھی ہو جائے, حالات جیسے بھی ہوں, کم از کم ایک چیز جو کہ آپ نے رمضان المبارک سے سیکھی ہے وہ اب آپ نے پورے اگلے 11 ماہ میں آپ اس پر عمل کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ باجماعت نماز کی ادائیگی. اگر تمام مسلمان ایسا کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کے تمام ثمرات ہمیں دیگر سال کے حصوں میں بھی نظر آئیں گے. پھر آپ نے ایک اور بڑی ہی اچھی طرف نشاندہی کی, وہ کیا تھی کہ رمضان المبارک کے بعد جو عید کی نماز ہے اس کے لیے تو ہم سب تیار ہو کے عیدگاہ چلے جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں, ہم میں سے اکثر لوگ. اسی وجہ سے میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ کوشش کریں کہ یہ جو چاند رات ہے اسے آپ کوشش کریں کہ عبادت میں بھی مختص کریں, اور پھر دیکھیں اپنی پریفرنسز کو بہتر کریں. ہمیں دین کا علم ضرور ہے, لیکن بعض اوقات دین کا فہم نہیں ہوتا. اور دین کا فہم کیا ہے کہ دین کے اندر جو فرائض, واجبات, مباح اور مسنون چیزیں ہوتی ہیں ان کی آپ کلاسیفیکیشن بھی کریں, ان کو آپ آرڈر بھی کریں. تو جو فرض ہے یہ تو آپ کو پریفر کرنا چاہیے, اس کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے ہر دیگر عمل سے, اور نماز فجر بنیادی طور پر فرض ہے. لہٰذا کوشش ہمارے دوستوں کی اور سامعین کی اور ناظرین کی یہ ہونی چاہیے کہ کوشش آپ شاپنگ ضرور کریں, لیکن اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہ نکلیں, اور آپ کا پریفرڈ ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کریں, پھر کچھ آرام کے بعد اور دیگر مسنون چیزوں کی ادائیگی کے بعد آپ عیدگاہ تشریف لے کے جائیں. خوبصورت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ تو سالہ سال اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے مصروفیات کے باعث. عام طور سے عید پہ تو ملاقات ہو جایا کرتی تھی, اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رمضان کی تھکن ہوتی ہے, عید پہ سو جاتے ہیں, اس دن بھی رشتہ داروں سے نہیں ملتے, اور اس دن میسیجز کر دیتے ہیں, میسیجز ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے. تو ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں عید تو ہے اسی لیے کہ آپ لوگوں سے ملیں جلیں, ملاقات کریں. نماز عید کے لیے ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات آپ کی ہو سکتی ہے. جاتے ہوئے کچھ لوگوں سے ہو جائے, آتے ہوئے کچھ لوگوں سے ہو جائے, ٹھیک ہے. اور میں تو ایک اور چیز دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں عید کے دن بہت بڑی تعداد میں لوگ قبرستان جاتے ہیں. جی اچھا, اب میں فتویٰ نہیں دے رہا, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ عید کے دن قبرستان جانا ضروری ہے. لیکن اگر چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کا فرض کریں کہ والد کی قبر پہ جا رہا ہے وہ قبرستان, اور والدہ سے ملنے نہیں آ رہا ہے, وہ جو اس کا انتظار کر رہی ہے کہ بیٹا مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا, تو اس کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ملاقات کیا جائے. قبرستان کسی اور دن بھی جا سکتا ہے انسان,
تو یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ پرائرٹائز، کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے، کیا زندہ لوگ ہماری پرائرٹی ہیں یا مردہ لوگ ہماری پرائرٹی ہیں؟ بہت خاص توجہ دلائی آپ. حقوق العباد ہماری پرائرٹی ہے یا یہ کہ صرف اپنی ذات پرائرٹی ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، اسلام تو کہتا ہے اگر آپ اپنے گھر کے لیے فروٹ لے کر آتے ہیں نا تو اس کا چھلکا آپ باہر نہ پھینکیں. اللہ اکبر. چھلکا بھی باہر نہ چھلکا باہر نہ پھینکیں کہ کہیں پڑوسی کو نظر آئے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے وہ فروٹ تو اس کو دیکھ کے افسوس ہو. یہاں تو لذیذ کھانوں کی مہک پڑوسی کے پاس جاری ہوتی ہے اور وہ اشتیاق رکھتا ہے کہ کیا بنائے. اور فطرہ ہے، یہ صدقات ہیں یا خیرات ہیں، یا جو کچھ بھی اس طرح کے آپ دیکھیں شرعی رقومات ہیں، ان کے لیے تاکید یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، محلے داروں میں تلاش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ ہوگا کہ کون زیادہ ڈیزرونگ ہے. ایسا ہی. اپنے محلے کے بارے میں زیادہ ہمارے علم میں یہ بات ہوگی کون زیادہ ڈیزرونگ ہے. تو ہم زیادہ جو ڈیزرونگ شخصیات ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں اس طریقے سے، بجائے اس کے کہ ہم مثلا یوں ہی کسی ادارے میں دے دیں یا چلتے پھرتے کسی انسان کو دے دیں. بہتر یہ ہے کہ ہم معلومات کریں کہ واقعی یہ شخص مستحق ہے، اور اگر ہمارے رشتہ داروں میں ہے تو اس کا زیادہ حق ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ سب مل کر ہی اصل میں وہ عید ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. اصل بات وہی ہے کہ ہمارے اندر وہ شعور پیدا ہی نہیں ہوا یا ہم نے اس کو شیئر نہیں کیا کہ عید کس چیز کے لیے ہے. واہ. ایک اور چیز میں آپ سے اگر وقت ہے تو 2 منٹ میں کروں. جی جی. یہ جو عید الفطر ہے اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے، لفظ عید کا مطلب ہے واپسی، لوٹنا. ٹھیک ہے. اور فطر یعنی فطرت کی طرف واپسی. خوبصورت. واہ سبحان اللہ. اصل میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلق کیا ہے وہ عصمت پہ کیا ہے، گناہ پہ نہیں کیا. انسان بائی نیچر جو ہے وہ گناہ سے بیزار ہے، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ عالم ملکوت میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اور جب یہاں آتا ہے جو جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر معصومیت اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ گناہوں سے، منافقت سے، ان چیزوں سے دور ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. پھر جب بڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، تو اپنی فطرت سے دور ہو جاتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، حضور نے فرمایا ہر مولود جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، اب رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس فطرت کی طرف واپس آ سکتے ہیں. روزے رکھ کے، روزے سے ہمارے اندر قوت ارادی میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. کہ پانی ہمارے سامنے ہے، کھانا ہمارے سامنے ہے، پیاس لگی ہوئی ہے لیکن نہیں پی رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، سبحان اللہ. جو کہ ہماری بیسک نیڈ ہے، کھانا اور پانی. جبکہ اس کے علاوہ جو فضولیات ہیں، لغویات ہیں، وہ ہماری بیسک نیڈ نہیں ہے. تو ہم چاہیں تو اپنے اس ول پاور سے فائدہ اٹھا کر فطرت کی طرف واپس آ سکتے ہیں. توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے. جتنے لوگ اس ماہ رمضان میں معاف کیے جاتے ہیں پورے سال معاف نہیں کیے ایسا ہی. جاتے. اور لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے لیلۃ الجائزہ. جی جی. پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص، شقی ہے وہ شخص جو اس مہینے میں مغفرت سے محروم رہ جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اب اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس فطرت کی طرف واپس پلٹ سکیں. جی. اور جس نے اس ایک پورے مہینے کے اندر وہ پریکٹس کی، گناہوں سے دوری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، جو روزہ کے فلسفہ ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ ایک دن اپنی اس فطرت کی طرف واپسی کو سیلیبریٹ کرے. عید الفطر منائے. ٹھیک. چھ جائے کہ وہ پورے مہینے تک جس فطرت کی طرف چلتا ہوا گیا ہے، عین شب عید جو ہے وہ یو ٹرن لے کر واپس آ جائے. کیا زبردست بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اضافی طور سے؟ جی. چاہ رہا تھا کہ 2 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. ایک تو ڈاکٹر نجم صاحب نے جو بھی ارشادات فرمائے میرے خیال بڑا ہی کریٹیکلی انہوں نے ایویلیویٹ کیا اور بہت ہی سنسیئرلی کیا، تو اس کی تائید کرتا ہوں. اور جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی جو وے آف لائف ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ایک زمانے میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب وہ بازار سے سودا خریدا کرتے تھے تو ان کے پاس تھیلا ہوتا تھا اور وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا تھا. اور اس کی ایک افادیت یہ تھی کہ محلے میں وہ لوگ جو کہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس میں فروٹ ہے، گوشت ہے، تو کوشش کریں کہ ایسا وے آف لائف اپنائیں جس سے دیگر لوگوں کو تکلیف نہ ہو. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ جب ہم زکوٰۃ کو بانٹتے ہیں، صدقہ فطر کو بانٹتے ہیں، تو آپ کی ترجیحات میں آپ کے رشتہ دار ہونے چاہیے. اگر آپ نے کسی غیر رشتہ دار کو دیا اور آپ کے رشتہ دار زیادہ ڈیزرو کر رہے تھے تو اس کے یہ کوئی ناپسندیدہ عمل ہے. لہٰذا دینے لینے میں
کوشش کریں کہ ترجیحات میں اپنے رشتہ داروں کو پرائیورٹی دیں اگر وہ ڈیزرونگ ہیں تو. سبحان اللہ, کیا خوبصورت پیغام آپ لوگوں نے دیا ہے دونوں ہی صاحبان نے کہ عید دراصل معاشرے کی عید ہے, فرد کی عید نہیں ہے, تو معاشرے کو اس میں شامل رکھیں اور ریاکاری نہ ہو, رعنائی نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. بہت ہی خوبصورت گفتگو یہاں پر ہو گئی ہے. وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان, عرفان رمضان.